جو لوگ حج اور عمرے کے معاملے میں کامیاب ہوں گے پھر وہ کچھ دور آگے بڑھیں گے، کچھ دور پہنچنے کے بعد چھٹواں چیک پوسٹ وہاں پر قائم ہوگا۔ وہاں پر انسان کے وضو اور غسل سے متعلق تفتیش ہوگی، سوال و جواب ہوگا، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے اور اعمال کی صحت کے لیے وضو اور غسل یہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، پاکیزگی صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ ہم مسلمان بڑے عجیب ہیں، عبادتوں کے معاملات تو بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کی صحت جس عمل پر موقوف ہے اس کو بڑا معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں۔ پل صراط میں 5 مرحلے طے کرنے کے بعد چھٹے مرحلے پر جس عمل کی اللہ کی جانب سے تفتیش ہوگی وہ آپ کے وضو اور غسل سے متعلق ہوگی۔ کیا اس بندے نے اپنی زندگی کے اندر وضو صحیح اور درست بنیادوں پر کیا کہ نہیں کیا؟ کیا اس بندے نے غسل صحیح اور درست بنیادوں پر کیا کہ نہیں کیا؟ وضو اور غسل سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وضو اور غسل جب کوئی مومن و مسلمان صحیح اور مکمل کرتا ہے، یہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ نبی کی سنت پر عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قیامت میں مجھ سے سب سے قریب میرے امتیوں میں وہ امتی ہوں گے جو دنیا میں 2 عمل کرتے ہوں گے۔ پہلا عمل میری سنتوں کا اہتمام، میرا جو امتی میری سنتوں پر جتنا عمل کرے گا اور ہر کام کے سلسلے میں میرے طریقے کو معلوم کرے گا وہ قیامت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسرا عمل فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنے والا، جو شخص دنیا میں مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کے اس دن کے اندر اپنی قربت کے لیے بس انہی 2 اعمال کا ذکر فرمایا۔ جب آپ وضو اور غسل صحیح کریں گے تو کئی سنتوں پر عمل ہوگا، نبی علیہ السلام کے کئی طریقے آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے، اور اس کی برکت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حشر کے اس قیامت خیز دن کے اندر نبی علیہ السلام کی قربت میسر آئے گی، آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی سعادت ملے گی، اور جس بندہ مومن کو آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی سعادت ملے پھر وہ قیامت کی تمام تر مشقتوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، گھبراہٹوں سے، آزمائشوں سے، قیامت خیزیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر دوسری برکت وضو اور غسل مکمل کرنے کی وہ ہے جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، جب کوئی مسلمان وضو مکمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ان اعضاء سے جن پر اس نے وضو کیا ہے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان تمام گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور جب کوئی مسلمان صحیح معنوں میں غسل کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کے جسم سے جتنے گناہ سرزد ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام گناہوں کو ختم کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ کچھ بزرگ اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ خدا نے ان کو ان کے تقوی اور ان کی عبادت اور زہد کی بنیاد پر ایسا کشف عطا فرمایا تھا،
وہ وضو کا پانی جو بہتا ہوا نالی میں آتا تھا، اس پانی کو دیکھتے ہی سمجھتے تھے کہ اس پانی کے اندر کون کون سا گناہ بہتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کشف والی صلاحیت ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بہت زیادہ مقدار میں عطا فرمائی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کھول کھول کر بتاتے تھے۔ امام اعظم رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا تھا، اس کے وضو کے پانی کے ساتھ اس کی ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ بہہ رہا تھا۔ امام اعظم نے وضو ختم کرنے کے بعد اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ بابا، والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ان کی ناقدری نہیں کیا کرتے، ان کو ستایا نہیں کرتے، ان کا حق یہ ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ شرمندہ ہوا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اپنے ماں باپ کی کبھی تکلیف کا سبب نہیں بنوں گا۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے، شراب پینے کا گناہ اس پانی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ امام اعظم نے وضو کے بعد اس شخص سے کہا کہ میاں، شراب ایک حرام ترین چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام پاک میں بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ مسلمان کا نشہ والی چیزوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔ وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا اور حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ شراب جیسا عمل کبھی نہیں کروں گا۔ مختلف لوگ تھے، ان کے گناہ نظر آتے تھے اور حضرت ان کو بتاتے تھے، اور اس کیفیت سے حضرت بڑے تنگ آ گئے اور تنگ آ کر ایک مرتبہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، پروردگار عالم، لوگوں کے عیوب مجھے نظر آتے ہیں، اس سے مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے، کریم آقا کرم فرما مجھ کمزور پر اور اس کیفیت کو میرے اوپر سے ختم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آہوزاری اور دعاؤں کے نتیجے میں پھر اس کشف کی کیفیت کو ان پر سے ختم فرما دیا۔ تو وضو اور غسل یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جب کوئی انسان اس وضو اور غسل کو صحیح کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب اس کے لیے بیان کیا گیا ہے، جن گناہوں کی معافی ہوتی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مگر یہ اجر و ثواب، یہ گناہوں کی معافی اس وضو اور غسل پر مرتب ہوتا ہے جو انسان صحیح طور پر کرتا ہے۔